پاکستان کی علمی میدان میں بڑی فتح۔ برطانیہ کی آکسفورڈ یونین میں ہونے والے عالمی مباحثے سے بھارتی وفد بھاگ نکلا، جس کے بعد پاکستان کو بلا مقابلہ فتح حاصل ہو گئی۔ پاکستان سے سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کر، جنرل ریٹائرڈ زبیر حیات اور برطانیہ میں موجود پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل مباحثے کے لیے تیار تھے، جب بھارتی وفد حاضری کی ہمت نہ کر سکا اور آکسفورڈ یونین کے تصدیق شدہ مباحثے سے عین وقت پر دستبردار ہو گیا۔ ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ بھارتی رہنما ٹی وی چینلز پر شور مچاتے ہیں، مگر علمی مباحثے میں دلیل اور جواب دینے سے گھبراتے ہیں۔ آکسفورڈ میں طلباء کی اکثریت بھارتی ہونے کے باوجود بھارتی وفد نے ووٹ کا سامنا کرنے سے انکار کیا۔ آج یہ آکسفورڈ یونین نے ایک ڈیبیٹ ارینج کی تھی، آرگنائز کی تھی۔ یہ کئی مہینوں سے یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ ہندوستان پاکستان کی ایسی ڈیبیٹ کبھی آکسفورڈ یونین میں ہوئی نہیں۔ ہم سے پوچھا گیا، ہم نے کہا ہم تو ہمیشہ تیار ہیں کسی بھی علمی بحث اور مباحثے کے لیے جو دلیل پہ بیسڈ ہو، تو ہم نے اس پہ ایگری کر لیا اور پھر ہم نے اسلام آباد رابطہ کیا تو ہمیں جنرل زبیر حیات صاحب کا نام دیا گیا اور ہنا ربانی کر صاحبہ۔ جنرل صاحب آپ جانتے ہیں فارمر چیئرمین جوائنٹ چیفز ہیں، اور ہنا ربانی کر صاحبہ ہماری وزیر خارجہ رہی ہیں اور آج کل فارن افیئرز کمیٹی کی چیئر۔ انڈیا کی طرف سے کون کون تھے؟ سبرامنیم سوامی صاحب تھے جی، پائلٹ صاحب تھے سچن پائلٹ، اور ڈاکٹر منوج صاحب جو ان کے فارمر چیف آف آرمی صاحب 2019 سے 22 تک رہے۔ تو وہ ڈیبیٹ کیوں نہیں ہو سکی؟ انڈین وفد کیوں بھاگ گیا اس سے؟ یہ زیادہ ضروری اس میں یہ کہ ہمارے پاکستان کے میرے دونوں سینئر جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ اس وقت لندن میں موجود ہیں اور وہ تیار تھے آکسفورڈ جانے کے لیے۔ آج صبح ہمیں بتایا گیا، آکسفورڈ یونین سے پتا چلا کہ وہ انڈین تو آئے نہیں، وہ بیک آؤٹ کر گئے۔ کوئی ریزن نہیں بتائی گئی ان کی طرف؟ کوئی وجہ نہیں بتائی گئی کہ کیا ہے۔ اب سوشل میڈیا پہ بہت سارے ریزنز بتائے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں ابھی تک کنوے نہیں ہوا۔ ہم نے کافی اصرار کیا کہ دونوں ہمارے جو سینئر پارٹیسپینٹس ہیں وہ بہت بزی لوگ ہیں اور اپنی بے پناہ مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں آئے ہیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کرنے آئے ہیں۔ میں تو خیر یہیں ہوتا ہوں، لیکن ان دونوں کا کم از کم بہت وقت کا ضیاع ہوگا، تو رکھی جائے ڈیبیٹ۔ ڈیبیٹ کا موضوع کیا تھا اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اندازہ ہو گیا تھا انڈین ڈیلیگیشن کو کہ وہ ہار جائیں گے اس لیے پیچھے ہٹ گئے؟ میں نہیں جانتا۔ موضوع بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ موضوع یہی تھا کہ ہندوستان جو اپنی سیکیورٹی پالیسی گردانتا ہے، بتاتا ہے، فارن پالیسی بتاتا ہے، وہ اصل میں فارن پالیسی نہیں ہے، وہ ایک پاپولسٹ اسٹریٹجی ہے، ووٹ لینے کی ایک اسکیم ہوتی ہے، اور یہ ہر الیکشن یا ان کے اسٹیٹ الیکشن سے پہلے ایک ہائپ آ جاتی ہے۔ تو اس میں کافی ساری باتیں ڈسکس ہونے والی تھی جس کو ہندوستان کا ڈیلیگیشن ریفیوٹ کر سکتا تھا، اور ہم نے ثابت کرنا تھا کہ یہ تو اب ہم تو 15 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے ہم پانی کے مسائل، انڈس واٹر کو بھی ایک ہائپ کریشن ہے کہ وہ ڈومیسٹک ایشو ہے، نہیں ہے۔ کشمیر، جموں کشمیر کا مسئلہ ہے، وہ 370 آرٹیکل جو انہوں نے ایبروگیٹ کر دیا، وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور مسائل ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا حل آئے، پاکستان چاہتا ہے، تو ہم یہ اس موضوع پہ ڈیبیٹ ہونی تھی اور پارٹیسپینٹس نے پھر ووٹ کرنا تھا، جو ایک آکسفورڈ یونین کا طریقہ کار ہے کہ کیا یہ قرارداد کیری کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ تو اس میں تو یونین میں زیادہ لوگ انڈین ہیں، آئی بلیو، اسٹوڈنٹس میں۔ بالکل زیادہ اسٹوڈنٹس انڈین ہوتے ہیں، اس میں دوسرے ممالک۔ آکسفورڈ ہے یہ دنیا کا پریمیم ڈیبیٹنگ کلب ہے، یہاں پہ دنیا کے جو بیانیے ہیں وہ بنتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، بڑی بڑی ڈیبیٹس ہوتی ہیں، بڑے بڑے سینئر لوگ یہاں پر۔ اور یہ نیوٹرل ایک وینیو ہے جس پہ یقیناً میرے کہنے سے تو یہ کہ اس سے زیادہ نیوٹرل جگہ اس وقت دنیا میں آپ کو کہاں ملے گی۔ کا میڈیا ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ ان کا انگریزی میڈیا 25-30 سال پرانا ہے، 100 کے قریب چینل ہیں، تو وہ بڑی کوئی آبجیکٹو یا اچھی بات کر سکیں گے، لیکن یہ ہے کافی مایوسی ہوئی مئی میں، اور مئی کے بعد جو انہوں نے کیا، ابھی زیادہ مایوسی ہوئی کہ وہ ایک ڈیبیٹ یا ایک اوپن ڈسکشن سے بھاگ گئے۔ ہم اس کے لیے پوری طرح تیار تھے، ہم تیار ہیں، آئندہ بھی کبھی موقع ملے گا تو پاکستان اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔